ہاں حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرماتے تھے تو بڑا مجمع آپ کے سامنے تھا، بڑا مجمع. تو آپ مجمع کو ایک بات بتا رہے تھے، گناہ کتنے ہو جائیں تو اللہ معاف کرتا ہے. تو اس زمانے میں وہاں ایک عورت رہتی تھی شعوانہ نام سے، وہ طوائف تھی. اس کے کرتوت بڑے مشہور تھے شہر میں، زنا کرتی تھی، کرواتی تھی، اور حمل ٹھہر جائے تو بچے اس کو قتل کر کے پھینک بھی دیتی تھی. تو اس کے گناہ مشہور تھے. تو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے مجمع میں. لوگوں نے پوچھا کہ ہم اگر گناہ کر لیں تو اللہ کب تک معاف کرے گا؟ تو بایزید بستامی نے کہا کہ اگر شعوانہ کی طرح بھی ہو جائے مولا معاف کر دے گا. وہ خاتون اسی جگہ سے گزر رہی تھی، بس اللہ والے کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے. وہ رونے لگی، کیا میرے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ کیا مجھ جیسی عورت بھی بخشی جا سکتی ہے؟ اس کا نام مثال میں پیش کیا جا رہا تھا کہ ایسی بھی ہو تو دل پر اثر کر گئی. بیان جب ختم ہوا تو وہ بایزید بستامی کی بارگاہ میں آئی. کہا کہ آپ جس خاتون کا نام لے رہے تھے کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتا، دیکھا نہیں ہوں، لیکن سنا ہے اس کے چرچے بہت، گناہ کرتی بھی ہے اور گناہوں کے اڈے سجاتی ہے. آپ بولتے گئے، وہ روتی گئی. کہا وہ شعبانہ میں ہوں، اور میں آپ کے دربار میں ایک سوال لے کر کے آئی ہوں. آپ نے مثال میں بیان میں کہا، حقیقت میں آپ مجھے بتائیں کیا اللہ مجھے اب بھی معاف کرے گا؟ حضرت بایزید بستامی نے کہا جا وضو کر کے آ اور 2 رکعت نماز ادا کر لے، پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسی بخشش فرماتا ہے، کیسے رحم فرماتا ہے. وہ گئی، وضو کیا، طہارت کے بعد مصلی بچھایا، وہ مصلی پر چلی گئی. بایزید بستامی کہتے اے مولا، میری تبلیغ کے بعد ایک تیری بھٹکی ہوئی بندی کو مصلی تک میں نے پہنچا دیا، اس کا سر اب سجدے میں گیا ہے، یہاں تک میرا کام تھا مولا، اس کے بعد اسے پاک کرنا تیرا کام ہے. وہ سجدے سے سر اٹھائی نہیں یہاں تک کہ کافی وقت گزر گیا، اور اس کے بعد پھر جب وہ سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو اس کی کیفیت بدل چکی تھی، اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگی. کہا اے بایزید، زندگی بھر جو عیش کیا اس میں مجھے وہ لطف نہیں ملا جو ایک سجدے میں ملا، آج میرا دل ہلکا ہو گیا. جانتے ہیں اس کے بعد پھر اس خاتون کی توبہ اتنی مشہور ہوئی کہ اس شہر میں اگر کبھی قحط پڑتا تھا تو اس کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی.